जेफरी एप्स्टीन एक नाम जिसने सदर, शहजादे, अरबपति और वज़ीर आज़म को एक धागे में पिरो दिया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की तारीख दुनिया को आपके सामने ला देगी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अभी भी 30 लाख सफ़हात, 1,80,000 तस्वीर और 2,000 वीडियोस जारी की हैं। और दोस्तों, इसमें जो नाम सामने आए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। आए शुरू करते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। ये शख्स एक अमीर अमेरिकन था जो बज़ाहिर एक कामयाब फाइनेंशियर और सोशलाइट था, लेकिन असल में वो एक सीरियल रैपिस्ट, बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल करने वाला और मुजरिम इंसानी स्मगलर था। एप्स्टीन का अपना एक जजीरा था जिसे सिन आइलैंड या गुनाहों का जजीरा भी कहा जाता था। वहाँ वो दुनिया के ताकतवर लोगों को बुलाता, खास पार्टियां करता और पीछे नाबालिग लड़कियों का इस्तेहसाल होता रहता। सन 2019 में जब एप्स्टीन जेल में था तो अचानक उसकी मौत हो गई। सरकारी तौर पर कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन आज तक लोगों को यकीन नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे ताकतवर लोगों के राज थे और अब अमरीकी हुकूमत ने वो फाइल्स जारी कर दी हैं जिनमें ये राज छुपे हुए हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम इसमें क्यों आ रहा है? अब आते हैं कि सबसे बड़े बम की तरफ। इंडिया की अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस ने बहुत बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स में एक ईमेल है जो 9 जुलाई 2017 को लिखी गई थी। इसी ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा है कि इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मेरे मशवरे के मुताबिक इस्राइल गए, अमरीकी सदर के फायदे के लिए वहां नाचा गाया, उससे मकसद पूरा हो गया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और सदर ट्रंप से मिले। वहां उन्होंने एप्स्टीन से मशवरा किया। एक हफ्ते बाद यानी 4 से 6 जुलाई के दरमियान मोदी इस्राइल गए और फिर 3 दिन बाद एप्स्टीन ने ये ईमेल लिखी। कांग्रेस ने मोदी से 3 सवाल पूछे। एक, कि नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से क्या मशवरा ले रहे थे। नंबर 2, अमेरिकी सदर ट्रंप के कौन से फायदे के लिए मोदी इस्राइल में नाच और गा रहे थे। नंबर 3, मकसद पूरा हो गया का क्या मतलब है। लेकिन इंडियन वजारत खारजा ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि 2017 में वजीर आज़म का इस्राइल का सरकारी दौरा ही वाहिद हकीकत है। ईमेल का मतन एक मुजरिम की बेकार बकवास के अलावा कुछ नहीं। ये सियासी जंग है या हकीकत, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आते हैं एलोन मस्क की तरफ। एलोन मस्क और सबसे वाइल्ड पार्टी, दुनिया के अमीर तरीन शख्स की तरफ एलोन मस्क। जी हाँ दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में एलोन मस्क का नाम भी आया है और जो ईमेल सामने आई हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। 2012 की एक ईमेल में मस्क ने एप्स्टीन से पूछा कि किस दिन या रात को आपके जजीरे पर सबसे वाइल्ड यानी हंगामा खेज पार्टी होगी। और फिर नवंबर 2012 में एप्स्टीन ने मस्क से पूछा कि हेलीकॉप्टर से कितने लोग लाने हैं। मस्क ने जवाब दिया कि सिर्फ मैं और मेरी बीवी। क्रिसमस 2012 की ईमेल में मस्क ने लिखा कि मैंने इस साल पागलपन की हद तक काम किया है। जब मेरे बच्चे क्रिसमस के बाद घर चले जाएंगे तो मैं वाकई सेंट बार्ट्स या कहीं और पार्टी सीन में जाना चाहता हूं और खुद को पुरसुकून करना चाहता हूं। 2013 में भी मस्क और एप्स्टीन के दरमियान जजीरे के दौरे पर बात हुई, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि किसी भी शवाहिद से साबित नहीं होता कि मस्क ने कभी वाकई इस जजीरे का सफर किया हो। एलोन मस्क ने खुद सिग्नेचर को एक्स पर लिखा कि मैं अच्छी तरह जानता था कि एप्स्टीन के साथ ईमेल्स को गलत माने पहनाए जा सकते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे इसकी परवाह जरूर है कि एप्स्टीन के साथ मिलकर संगीन जराइम करने वालों को सजा मिले, खास तौर पर नाबालिग लड़कियों के इस्तेहसाल के हवाले से।
مسک پر کسی غلط کام کا الزام نہیں، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایپسٹین نے انہیں بلایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ بل گیٹس اور احمقانہ جھوٹے دعوے کی حقیقت۔ اب آتے ہیں بل گیٹس کی طرف، یعنی مائکروسافٹ کے شریک بانی۔ ایپسٹین فائلز میں بل گیٹس کے بارے میں بہت سنگین دعوے کیے گئے ہیں۔ 18 جولائی 2013 کی 2 ای میل سامنے آئی ہیں، لیکن یہاں ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ ای میل ایپسٹین نے خود اپنے اکاؤنٹ سے اپنے ہی اکاؤنٹ پر بھیجی تھی، یعنی یہ واضح نہیں کہ یہ بل گیٹس کو کبھی بھیجی بھی گئیں یا نہیں۔ ایک ای میل میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بل گیٹس کو روسی لڑکیوں کے ساتھ جنسی تعلقات کے نتائج سے نمٹنے کے لیے دوائیں لانی پڑیں۔ دوسری ای میل میں شکایت کی گئی کہ گیٹس نے دوستی ختم کر دی اور دعوے کیے گئے کہ انہوں نے جنسی بیماری چھپائی، حتیٰ کہ اپنی اہلیہ ملینڈا سے بھی۔ لیکن بل گیٹس کے ترجمان نے ان دعووں کو بالکل احمقانہ اور مکمل طور پر غلط قرار دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ایک ثابت شدہ جھوٹے اور انتقامی شخص کے دعوے ہیں۔ ان دستاویزات سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گیٹس سے تعلق ختم ہونے پر ایپسٹین مایوس تھے اور انہیں پھنسانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایپسٹین ایک مجرم تھا اور ان ای میلز کی صداقت قابل شبہ ہے۔ آتے ہیں شاید سب سے زیادہ حیران کن حصے کی طرف، برطانوی شاہی خاندان۔ جی ہاں، برطانیہ کے شاہ چارلز کے چھوٹے بھائی پرنس اینڈریو، جو پہلے ڈیوک آف یارک کہلاتے تھے، کا نام ایپسٹین فائلز میں کئی بار آیا ہے۔ فائلز میں ایپسٹین اور دی ڈیوک کے درمیان ای میلز ہیں۔ ایک ای میل میں بکنگم پیلس میں رات کا کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ تنہائی میسر ہوگی۔ ایک اور پیغام میں ایپسٹین نے دی ڈیوک کو 26 سالہ روسی خاتون سے ملاقات کرانے کی پیشکش کی۔ یہ ای میلز اگست 2010 میں لکھی گئی، یعنی اس وقت جب ایپسٹین نے نابالغ کو جنسی طور پر راغب کرنے کا جرم تسلیم کر لیا تھا، اس کے 2 سال بعد۔ لیکن یہ سب نہیں ہے۔ ایک خاتون ورجینیا جوفرے نے الزام لگایا تھا کہ شہزادہ اینڈریو نے انہیں 17 سال کی عمر میں جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا۔ 2022 میں پرنس اینڈریو نے اس خاتون کو لاکھوں ڈالر بطور تصفیہ دیے۔ ایک اور خاتون جوہانا شوبرگ نے الزام لگایا کہ پرنس اینڈریو نے 2001 میں ایپسٹین کے مین ہیٹن فلیٹ میں ان کی چھاتی چھوئی۔ اور اب ایک تیسری خاتون سامنے آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ ایپسٹین نے انہیں 2010 میں پرنس اینڈریو کے ساتھ جنسی میلاپ کے لیے برطانیہ بھیجا تھا۔ یہ ملاقات رائل لاج میں ہوئی تھی۔ پرنس اینڈریو نے تمام الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کبھی ورجینیا جوفرے سے ملے ہی نہیں۔ لیکن ایپسٹین کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ان کی ساکھ پر بہت بڑا دھبا لگ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار۔ اب بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ جاری کردہ فائلز میں ٹرمپ کا نام سینکڑوں بار آیا ہے کیونکہ ٹرمپ اور ایپسٹین ایک وقت میں دوست تھے۔ 1990 اور سن 2000 کی شروعات میں ٹرمپ اور ایپسٹین اکثر ایک ساتھ پارٹیوں میں نظر آتے تھے۔ وہ دونوں نیو یارک کے ہائی سوسائٹی کا حصہ تھے، لیکن ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کئی سال پہلے ان کے اور ایپسٹین کے تعلقات میں دراڑ آ گئی تھی۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایپسٹین کے جنسی جرائم کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ ہی وہ صدر ہیں جنہوں نے قانون پر دستخط کیے جس کے تحت تمام ایپسٹین فائلز منظر عام پر لانا لازمی تھا۔ 30 لاکھ صفحات، 1,80,000 تصاویر اور 2,000 ویڈیوز، یہ سب ٹرمپ کے حکم پر جاری کی گئی۔ کیا ٹرمپ صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا واقعی انصاف چاہتے ہیں؟ یہ سوال اب بھی قائم ہے۔ چرچ آف انگلینڈ کا اسکینڈل، جان سمتھ۔ ایپسٹین فائلز کے ساتھ ایک اور ہولناک کہانی سامنے آئی ہے۔ جان سمتھ چرچ آف انگلینڈ سے وابستہ ایک شخص
جس نے 1970 اور 1980 میں 130 لڑکوں اور نوجوانوں کا شدید جسمانی اور جنسی استحصال کیا۔ سمتھ روحانیت کی آڑ میں بچوں کو اپنے گھر بلاتے، ننگا ہونے پر مجبور کرتے اور لاٹھیوں سے تشدد کرتے، کبھی کبھی اتنا مارتے کہ خون بہنے لگتا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ چرچ کے سینئر حکام نے یہ سب جان کر بھی چھپایا۔ 1982 میں جب اسکینڈل سامنے آیا تو پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے چرچ نے سمتھ کو خاموشی سے زمبابوے بھیج دیا۔ وہاں بھی سمتھ نے کرسچن کیمپس کھولے اور استحصال جاری رکھا۔ 1985 میں ایک 16 سالہ لڑکا گائیڈ نیاچرو سمتھ کے کیمپ میں آنے کے صرف 12 گھنٹے بعد مردہ پایا گیا۔ سمتھ کی بیٹی فیونارگ نے پہلی بار BBC سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو معاف کر دیا لیکن اس سے درد دور نہیں ہوتا۔ ان لڑکوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، میں اپنے والد کی طرف سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ 2018 میں سمتھ کو انگلینڈ واپس آنے کا سمن ملا لیکن 8 دن بعد وہ فوت ہو گیا، انصاف کے کٹہرے میں آنے سے پہلے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مزید فائلز آنے والی ہیں؟ اور یہ بھی سوال اٹھتا ہے، اور کیا یہی سب کچھ ہے؟ امریکہ کے نائب اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ بہت وسیع پیمانے پر موجود دستاویز کی نشاندہی اور جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو گیا ہے، لیکن ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ محکمے نے 25 لاکھ دستاویز اب بھی روک رکھی ہیں۔ کیا ان 25 لاکھ دستاویزات میں اور بڑے نام بھی ہیں؟ کیا مزید حیران کن انکشافات آنے والے ہیں؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جیفری ایپسٹن کی موت کے بعد بھی اس کے راز سامنے آ رہے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم جان رہے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا دنیا کے طاقتور لوگ واقعی اس جال میں پھنسے ہوئے تھے؟ کیا انصاف کبھی پورا ہوگا؟ آج کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اور پیسہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ کہ کیسے لوگ اثر و رسوخ استعمال کر کے برسوں تک سچ کو چھپا سکتے ہیں۔ جیفری ایپسٹن کی کہانی صرف ایک مجرم کی کہانی نہیں، یہ ایک سسٹم کی کہانی ہے جو طاقتور لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن سچ آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔